أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سابقہ کلاس میں شروط لا الہ الا اللہ ان پر گفتگو پیش کی گئی تھی. لا الہ الا اللہ کے شروط یقیناً بڑی اہمیت کے حامل شروط ہیں. ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان شروط کا پاس و لحاظ رکھے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں ایک مسلمان کو اس کلمے کے جو نواقض ہیں، اس کلمے کو ختم کر دینے والے جو امور ہیں، ان کا بھی جاننا ضروری ہے، تاکہ مسلمان خود کو ان امور میں واقع ہونے سے بچا سکے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنین کے راستے کو، جو لا الہ الا اللہ کی شروط کو پورا کرنے والے ہیں، کھول کر کے واضح کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مجرمین کے راستے کو، جو لا الہ الا اللہ کے جو شروط ہیں، لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں، ان کی جو مخالفت کرنے والے ہیں، ان کے راستوں کو بھی ہمارے سامنے کھول کر کے واضح کر دیا ہے، اور ساتھ ہی دونوں کا انجام کیا ہے اللہ نے اسے بھی واضح کر دیا ہے. اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم آیتیں کھول کھول کر کے واضح کرتے ہیں وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ مومنین کا جو راستہ ہے، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ مجرمین کا جو راستہ ہے وہ واضح ہو جائے. مزید اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے راستے کے علاوہ پر چلتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جدھر مڑتا ہے ہم اسے ادھر موڑ دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جہنم، ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. اگر ایک مسلمان کو مجرمین کے راستوں کی واقفیت نہ ہو، ایسے مسلمان سے متعلق ڈر ہے کہیں وہ مجرمین کے راستوں پر چل نہ پڑے. اللہ نے مجرمین کا راستہ کیوں ہمارے سامنے کھول کر کے واضح کیا ہے؟ تاکہ ہم مجرمین کے راستے پر نہ چلیں. جس انسان کو مجرمین کے راستوں کی واقفیت نہ ہو، بہت ممکن ہے وہ ان کے باطل افکار اور عقائد میں مبتلا ہو جائے. یہی وجہ ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انما تنقض عر الاسلام عروة عروة، اسلام کی کڑی ایک ایک کر کے ٹوٹتی ہوئی چلی جاتی ہے. یہ کب ہوگا؟ اذا نشأ فی الاسلام من لم يعرف الجاہلیہ، اگر اسلام میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو جاہلیت کو نہ جانتے ہیں. تو جاہلیت کا علم ضروری ہے، شر کا علم ضروری ہے، تاکہ شر سے بچا جائے.
صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کان الصحابۃ یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر اور نیکی کے بارے میں سوال کرتے تھے، لیکن میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا۔ کیوں؟ تاکہ شر میں واقع ہونے سے خود کو بچا سکے۔ تو لا الہ الا اللہ کے جو نواقض ہیں ان کی واقفیت، ان کی جانکاری بھی ایک مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقیہ، میں نے شر کو جانا، کیوں؟ شر کرنے کے لیے نہیں ہے، میں نے برائی کو جانا برائی کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ برائی سے بچنے کے لیے۔ من لم يعرف الشر من الناس، لوگوں میں جسے شر کا علم نہ ہو وہ شر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شر سے بچنے کے لیے شر کی واقفیت یہ ضروری ہے۔ جس انسان کو شر کا علم نہ ہو تو پھر وہ شر میں واقع ہو جاتا ہے۔ تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے لا الہ الا اللہ کے جو نواقض ہیں، کلمے کو ختم کر دینے والے جو امور ہیں ان کو بھی جانیں۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو ختم کر دینے والے جو امور ہیں، ایمان کو ختم کر دینے والے جو امور ہیں، یہ بے شمار ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ خطرناک 10 چیزیں ہیں۔ ایمان کو ختم کر دینے والے امور جو سب سے خطرناک ہیں وہ 10 ہیں۔ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، فَهُوَ الشِّرْكُ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا۔ عبادت کی قسموں میں سے کسی ایک قسم کو بھی غیر اللہ کے لیے انجام دینا۔ آدمی زبان سے چاہے سو مرتبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیوں نہ کرتا ہو، اگر وہ عبادت کی قسموں میں سے کسی ایک قسم کو بھی غیر اللہ کے لیے کرتا ہے تو پھر اس کا یہ کلمہ ختم ہو جاتا ہے، اس کلمے کا اسے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور اس وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں جس کے لیے وہ چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، لیکن شرک ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ مزید اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ، یقیناً جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ شرک سے بچیں، اس لیے کہ شرک یہ کلمے کو ختم کر دیتا ہے، آدمی واپس شرک اور کفر کی وادی میں جا پہنچتا ہے۔ نمبر 2، لا الہ الا اللہ کو ختم کر دینے والے امور میں دوسرے نمبر پر من جعل بینہ وبین اللہ وسائط، جو اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کو واسطہ بنا کر کے ان سے شفاعت یا سفارش کا سوال کریں، ان پر بھروسہ کریں، تو ایسا شخص بھی کافر ہے بالاجماع، جو غیر اللہ کو وسیلہ بنا کر کے ان کی عبادت کر دے۔ دیکھیے آدمی غیر اللہ کو وسیلہ بنا رہا ہے یا مخلوق کو وسیلہ بنا رہا ہے، تو یہ جو وسیلہ بنانا ہے کبھی جائز ہوگا، کبھی گناہ ہوگا، کبھی شرک ہوگا۔ جائز کب ہوگا؟ جب آدمی دین سیکھنے کے لیے ان کو وسیلہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو معلم کتاب اور حکمت بنا کر کے بھیجا ہے، اسی طرح بزرگان دین کو وسیلہ بنا رہا ہے دین سیکھنے کے لیے، علماء کو وسیلہ بنا رہا ہے دین سیکھنے کے لیے، یہ جائز ہے، یہ مطلوب ہے، تو یہ جائز وسیلہ ہے۔
حرام وسیلہ کیا ہے کہ آدمی دعا کرتے ہوئے دعا میں کہے کہ اے اللہ تو نبی کے جاہ کے وسیلے میں، آپ کے مقام اور مرتبے کے وسیلے میں تو ہماری دعا کو قبول فرما۔ یہ سب بدعت ہے، یہ سب بدعات ہیں۔ دعا کرتے ہوئے اللہ کے سامنے کسی کے مقام اور مرتبے کو وسیلہ بنائیں۔ وسیلے کی ایک تیسری قسم ہے جو کہ شرک ہے، وہ کیا ہے؟ آدمی جس کو وسیلہ بنا رہا ہے، واسطہ بنا رہا ہے، ان کی ڈائریکٹ عبادت شروع کر دے، ان کو مدد کے لیے پکارے، تو یہ شرک ہے۔ مشرکین مکہ کا بھی یہی شرک تھا۔ اللہ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ اللہ کو چھوڑ کر کے ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچاتے ہیں، نہ نفع، نہ فائدہ۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ان کو معبود سمجھ کر، خالق سمجھ کر نہیں، ان کو سفارشی سمجھ کر۔ اللہ نے فرمایا قُلْ أَتُنَبِّعُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم اللہ کو ایسے بات کی خبر دے رہے ہو جس کو وہ نہیں جانتا ہے، نہ آسمان میں نہ زمین میں؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک ہے، بلند ہے ان کے شرک کیے جانے سے۔ جو کچھ جن لوگوں کو یہ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، اللہ کی ذات ان شرکا سے پاک ہے۔ نواقض اسلام میں سے تیسرے نمبر پر ہے من لم یکفر المشرکین او شک فی کفرہم او صحح مذہبہم، جو کسی مشرک کو کافر نہ سمجھیں، کافر نہ جانیں، یا ان کے کفر میں شک کریں یا ان کے مذہب کو درست سمجھیں، ایسا آدمی بھی کافر ہے۔ جو کسی کافر کو کافر نہ سمجھے یا ان کے کفر میں شک کریں یا ان کے مذہب کو درست جانے، ایسا آدمی بھی کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہود اور نصارہ اور مشرکین کو کیا کہا ہے؟ کافر ہی کہا ہے۔ کہا اللہ نے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، ثالث ثلاثہ ہے۔ سورۃ البینہ کی پہلی آیت میں کیا فرمایا؟ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو کافر ہو گئے، تو اہل کتاب کو بھی کافر کہا گیا ہے اور مشرکین کو بھی کافر کہا گیا ہے۔ تو جو کافر کو کافر نہ جانے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ راستے پر چلنے والے کو اے کافر کہہ کے پکاریں، وہ نہیں، بلکہ ان کو کافر سمجھنا ہے۔ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو ماننے والے ہیں یا کسی دین میں بلیو ہی نہیں کرتے ہیں، عقیدہ ہی نہیں رکھتے، ان کو بھی کافر سمجھنا ہے۔ جو ان کو کافر نہ جانے، ان کو کافر نہ سمجھے، ایسا آدمی بھی کافر ہے، یا ان کے مذہب کو درست سمجھے۔ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، جو اسلام کے علاوہ اور دین چاہے گا اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو دین اسلام کے پیروکار ہیں وہی مسلمان ہیں۔ اگر آپ کافر کو کافر نہ سمجھیں تو مطلب کیا ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ وہ نہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کو ختم کر دینے والے امور میں سے تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ جو کافر کو، جو مشرک کو کافر نہ سمجھیں یا ان کے کفر میں شک کریں یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھیں۔ مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو وحدت الوجود کا قائل، وحدت الادیان کا قائل ہے۔ تمام ادیان کیا ہیں؟ سیم ہیں، سب ندی نالے ہیں جو آخر میں جا کر کے سمندر میں ضم ہو جاتے ہیں۔ یہ عقیدہ بھی کفریہ عقیدہ ہے۔ چلیں، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو ختم کر دینے والے امور میں چوتھے نمبر پر ہے من اعتقد ان ہدی غیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل من ہدیہ، جو کوئی عقیدہ رکھے کہ نبی کے علاوہ کسی اور کا طریقہ نبی کے طریقے سے اچھا ہے،
یا آپ کا جو حکم ہے، آپ کا جو فیصلہ ہے، دوسروں کا فیصلہ اس سے بہتر ہے، یعنی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو بہتر سمجھتا ہے، کسی اور طریقے کو بہتر سمجھتا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ اسلام سے بہتر کوئی اور ریلیجن نہیں ہے۔ تو جو کوئی عقیدہ رکھے کہ نبی کی لائی ہوئی ہدایت سے بہتر کسی اور کی ہدایت ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ہے جو اسلام سے بہتر ہے، اسلام کا جو قانون ہے، اس قانون سے کسی اور قانون کو اسلام کے قانون سے بہتر سمجھتا ہے، یہ بھی کفر ہے۔ ایک ہے شریعت کا قانون، ایک ہے دوسری طرف انڈین لا، اگر دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو اگر کوئی سمجھے کہ نہیں انڈین لا یہ جو ہے اسلامی لا سے، شریعت لا سے اچھا ہے، یہ کفر ہے۔ بہت ساری ہماری مائیں اور بہنیں غیر شعوری میں وہ کیا کرتے ہیں، اسلام کا جو نظام میراث ہے اس کی مخالفت کرتے ہوئے وہ کورٹ کچہری کا رخ کرتی ہیں تاکہ ان کو بھی مرد کے برابر حصہ مل جائے۔ خیر چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر من ابغض شیئا مما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں اس سے بغض رکھنا، یا اس کے کسی ایک حکم سے بھی بغض رکھنا، چاہے اس پر عمل کیوں نہ کرتا ہو، ایسا آدمی کافر ہے۔ ایک آدمی داڑھی رکھتے ہوئے داڑھی سے نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، تو ایسا آدمی کافر ہے۔ تو شریعت کے کسی بھی ایک حکم سے دل میں بغض رکھنا یہ کفر ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کیا، اللہ نے ان کے عمل برباد کر دیے۔ چلیں لا الہ الا اللہ کو ختم کر دینے والے امور میں سے 7ویں نمبر پر ہے من استہزأ بشیء من دین الرسول، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مذاق اڑائے، ثواب کا مذاق اڑائے، سزا کا مذاق اڑائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جہنم کے عذابات کا مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ کفر ہے۔ شریعت کے احکام کا مذاق اڑانا، دینداروں کا مذاق اگر ان کے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے کیا جائے تو یہ بھی کفر ہے۔ تو شریعت اسلامیہ کا مذاق، اس کی وجہ سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ دین کے کسی حکم کا بھی مذاق اڑانا یہ ایسا سنگین جرم ہے، آدمی ایمان لانے کے بعد کفر کی وادی میں واپس لوٹ جاتا ہے۔ 7ویں نمبر پر ہے جادو، جو جادو کرتا ہے یا جادو سے راضی ہوتا ہے، ایسا آدمی بھی کافر ہے۔ دیکھیے جادو 2 طریقے سے کیا جاتا ہے، ایک جس میں جنات کی مدد لی جاتی ہے، جن اور جنات کی مدد لی جاتی ہے، ایسا جادو کفر ہے۔ جادو کی ایک دوسری قسم ایسی ہے جو جڑی بوٹیوں کے ذریعے سے، ادویات کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، یہ کفر نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو جادو 2 طریقے سے عموماً کیا جاتا ہے، ایک جن اور جنات کے ذریعے سے۔ جو جادو جن اور جنات کے ذریعے سے کیا جائے، مدد لی جائے ان کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، تو یقیناً یہ کفر ہے۔ جادو کرنے کے لیے اگر بندہ شرکیہ یا کفریہ کام کرے تو پھر یہ کفر ہے۔ ہاں بقیہ جو جادو جڑی بوٹیوں کے ذریعے سے، ادویات سے کیا جائے تو یہ کیا ہے، یہ کفر نہیں ہے لیکن کبیرہ گناہ ہے۔ شیخ صالح عثیمین فرماتے ہیں قتل تو دونوں کو بھی کیا جائے گا، پہلے کو کیوں؟ اس لیے کہ وہ مرتد ہو گیا، دوسرے کو کیوں؟ تاکہ لوگوں کو ایسے لوگوں کے شر سے بچایا جا سکے، کہ جو شر پسند عناصر ہیں ایسوں سے اسلامی معاشرے کو پاک کیا جائے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ 8ویں نمبر پر ہے مظاہرۃ المشرکین ومعاونتہم علی المسلمین، مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی مدد کرنا۔
مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی مدد کرنا، اس سے بھی آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی مدد کرنا یہ بسا اوقات جو ہے نا کفر ہے، بسا اوقات کبیرہ گناہ ہے، بعض صورتوں میں جائز ہے۔ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی مدد کرنا کفر کب ہے؟ جب آدمی ان کے دین اور ان کے عقیدے کو، ان کے دین اور ان کے عقیدے سے محبت رکھتے ہوئے ایسا کرتا ہے، اپنی اختیار سے بغیر کسی اکراہ کے مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی مدد کرتا ہے، مسلمانوں کے جو راز ہیں وہ کافروں تک پہنچاتا ہے، جاسوسی کرتا ہے، یہ کفر ہے۔ یہ ان کے دین سے، ان کے عقیدے سے محبت کرتے ہوئے اپنی اختیار سے بغیر کسی اکراہ کے اگر ایسا کیا جائے تو یہ کفر ہے۔ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی مدد کرنے کی ایک دوسری صورت یہ بھی ہے کہ کسی مصلحت کی خاطر مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی مدد کی جائے کسی مصلحت کے تحت، اور مصلحت وہ ہو جو شرعاً معتبر ہو، تو یہ کفر نہیں ہوگا بلکہ جائز ہوگا۔ مثال کے طور پر مسلمانوں میں کچھ ایسے شر پسند لوگ ہیں جو پلاننگ کر رہے ہیں معصوموں کو قتل کرنے کی، یا بم بلاسٹ کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے اس کی اطلاع ڈپارٹمنٹ کو کر دی تاکہ ایسوں کے شر سے معاشرے کو بچایا جا سکے۔ جہاد یہ نہیں ہے کہ آدمی پبلک پلیسز میں جائے اور جا کر کے خودکش حملے کریں اور اسے جہاد کا نام دیں، یہ جہاد نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ تو اگر مسلمانوں میں کوئی ایسا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اس طرح کی کارروائیاں کرنے والا ہے، خودکش حملے کا ارادہ ہے، تب اگر آپ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی مدد کر رہے ہیں ایک بڑی مصلحت کے لیے، تو یہ جائز ہے۔ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی مدد کرنے کی ایک تیسری صورت ہے جو گناہ ہے، کفر تو نہیں ہے۔ آدمی کسی دنیاوی فائدے کے لیے، ان کے دین سے بغض رکھتے ہوئے، ان کے دین کو ناپسند کرتے ہوئے کسی دنیاوی فائدے کے لیے اگر مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی مدد کر رہا ہے تو پھر یہ کفر نہیں ہوگا بلکہ کبیرہ گناہ ہوگا۔ ایک صحابی رسول حاتم بن ابی بلتع سے ایسی غلطی ہو گئی تھی، اللہ نے اس بارے میں قرآن کی آیتیں نازل کی لیکن ان پر کفر کا حکم نہیں لگا۔ خیر چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ 90 نمبر پر من اعتقد ان بعض الناس يسعه الخروج عن شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی عقیدہ رکھے کہ بعض لوگوں کے لیے شریعت اسلامیہ کی پیروی ضروری نہیں ہے۔ صوفیہ کا خاص طور پر عقیدہ ہے کہ آدمی عبادت اور ریاضت کے ذریعے سے وہ ولی کامل بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے شریعت کی پابندی اس پر ضروری نہیں رہ جاتی ہے۔ اس لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، نشاور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، عورتوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کے لیے آدمی عبادت اور ریاضت کے ذریعے سے ولایت کے اتنے بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر دین اور شریعت کی پیروی سے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے شریعت یہ عوام کے لیے، ہمارے لیے طریقت ہے، پھر شریعت اور طریقت کے چور دروازے نکالتا ہے، تو یہ کفر ہے۔ شریعت کی پیروی سے کوئی آزاد نہیں ہے، انبیاء تک نہیں ہے۔ صحابہ کرام انبیاء کرام کے بعد سب سے مقدس اور پاکیزہ جماعت ہے، جب وہ دین اور شریعت کی پیروی سے آزاد نہیں ہے تو پھر کون ایسا ہوگا جو دین اور شریعت کی پیروی سے آزاد ہو؟ اللہ نے نبی سے کہا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ روزی کھاؤ، نیک عمل کرو۔ جب انبیاء دین اور شریعت کی پیروی سے آزاد نہیں ہیں تو پھر انبیاء اکرام کے بعد کون ہے جو خود کو دین اور شریعت کی پیروی سے آزاد سمجھے؟ اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی اسلام کے علاوہ اور دین کو چاہے گا اس سے اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا، وہ آخرت میں
وہ نقصان اور خسارے سے دوچار ہوگا۔ 10ویں نمبر پر الاعراض عن دین اللہ، دین اسلام سے اعراض کرنا، کلی طور پر اعراض کرنا، نہ دین سیکھنا نہ عمل کرنا۔ کلمہ پڑھ لیا آدمی، کلمہ پڑھنے کے بعد کلی طور پر دین سے اعراض کر رہا ہے، وہ سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا بس کافی ہے، نہ حلال جاننے کی کوشش کر رہا ہے، نہ حرام جاننے کی کوشش کر رہا ہے، نہ حلال کو اپنا رہا ہے، نہ حرام سے بچ رہا ہے، نہ توحید معلوم کر رہا ہے، نہ شرک معلوم کر رہا ہے، نہ شرک سے بچ رہا ہے، نہ توحید پر عمل کر رہا ہے۔ تو یہ اعراض ہے، کلی طور پر اعراض کر۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے رب کی آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کی جائے پھر وہ اس سے اعراض کرے۔ ہم مجرمین سے انتقام لیں گے۔ تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ کے جو شروط ہیں ان کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے اس کلمے کا اقرار کریں، ساتھ ہی ساتھ ان نواقص سے بچیں جو اس کلمے کو ختم کر دینے والے ہیں۔ یہ 10 نواقص ہیں جن کا اکثر اہل علم میں خصوصیت کے ساتھ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نواقص اسلام میں ذکر کیا ہے۔ یہاں ہم لوگ نواقص اسلام پڑھے تھے، یاد ہے؟ کچھ لوگوں کو یاد ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ چلیں بس کرتے ہیں آج کے لیے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔